رمضان آیا 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 افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص ہوں گے کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ تین کون ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا؟ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ سنت کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سنت پہ لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہو تو کوئی اس پہ عمل کرے تو گویا اس نے سنت کو زندہ کر دیا۔ اور تیسرا فرمایا، ہماری ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ ہم بھی بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی حضرات، کل گزارش کی گئی تھی کہ آج سلسلہ علم و ادب میں ہم وراثت کے بارے میں کچھ ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ میراث کا لفظ آپ اکثر سنتے ہیں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور جو وہ مال چھوڑ جاتا ہے اسے میراث کہتے ہیں۔ میراث، وراثت اور اس کو پانے والے ورثاء، دور جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر جو دستور تھا کہ وہ عورتوں اور بچوں کو بالکل بھی وراثت کا حصہ نہیں دیتے تھے۔ بر صغیر کے اندر بھی یوں کہہ لیجئے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بیوہ عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو بالخصوص اس خطے کے اندر بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی اور آقا علیہ السلام نور ہدایت ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں اس کے اندر تمام لوگوں کے جو حق تھے ان کو مقرر فرمایا گیا۔ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13 ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو رب العزت ارشاد فرماتا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ یاد رہے یہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ قرآن کنز ایمان سے پیش کر رہا ہوں۔ اور فرمایا، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے، یعنی جو مال چھوڑا ہے اس سے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورے کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت کرنے والا کر گیا اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے، بیٹی، ماں، باپ، بہن، بھائی ان کے حصوں کی مختلف کیٹیگریاں بیان کی، اور آیت کے آخری حصے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو حصے تقسیم ہوں گے بندے نے جو مال چھوڑا ہے، نمبر 1 اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ جہاں خرچ کی ضرورت ہے تو وہ نکال کر، اور نمبر 2 اس بندے پر جو مال چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا اس بندے پہ اگر قرض ہے تو قرض ادا کر لینے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس پر وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ اسی طرح اس سے اگلی آیہ میں ارشاد فرمایا رب العزت نے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو
تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ یعنی اس کا چھوڑا ہوا مال تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا، اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اور فرمایا وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ بڑے علم والا بڑے حلم والا ہے۔ یہاں پر یہ بیوی جو مال چھوڑ کر جائے اس کے متعلقہ بیان فرمایا گیا، جس کے اولاد نہ ہو اس کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے اندر حصے مقرر فرمائے ہیں، لڑکی کے لیے آدھا یعنی بیٹی کے لیے، لڑکے کے لیے ایک پورا حصہ۔ اور یہاں رب العزت فرماتا ہے ابناؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، ولا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دے گا۔ فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ یہ احکام بیان کر کے سورۃ النساء کی 13-14 آیت میں رب العزت فرماتا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے عذاب میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلی اہمیت تو یہ بیان ہوتی ہے کہ وراثت و میراث کا معاملہ یہ کوئی فروعی معاملہ نہیں ہے، کر لیا جائے نہ کر لیا جائے، وہ نہیں مانتا یہ نہیں مانتا، یہ حصے خود اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو۔ پھر وہ اس کے حکم یعنی میراث یعنی ترکہ یعنی وراثت، اس کی صحیح تقسیم کرنے پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو اپنی انا کو، دونس دھاندلی کو اور اپنے تسلط کے تحت کہ اس کی چلتی ہے اس کے تحت وہ کسی حقدار کو وراثت میں محروم کرے تو رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ہمارے اسلاف میراث و وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا
کہ ایک بزرگ رحمہ اللہ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے گئے، وہ جہاں بلب تھا، زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، رات کے وقت میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ بزرگ بھی تیمارداری جو کرنے گئے وہاں موجود تھے، چراغ جل رہا تھا، تو ان بزرگوں نے فوراً فرمایا کہ چراغ کو بجھا دو کہ اب اس کے تیل میں ورثاء کا حق شامل ہو گیا ہے۔ یعنی ادھر روح بدن کے پنجرے سے آزاد ہوئی اور ادھر پچھلا مال سارے کا سارا جو ہے وہ وراثت کے شعبے میں منتقل ہو گیا۔ یہ بزرگوں کی احتیاطیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے چچا کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب اس صدمے میں بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر فرمایا کہ چٹائی ورثاء کے ترخے میں داخل کر دو جس پر وہ بیٹھے تھے، یعنی اب اس چٹائی پر بھی نہیں بیٹھنا کہ یہ بھی اس میں ورثاء کا حق شامل ہو گیا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضرت ابن ابی خالد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو العباس خطاب رحمہ اللہ کے ساتھ تھا، آپ ایک ایسے بندے کی تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوئے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے گھر میں ایک چٹائی بچھی ہوئی دیکھی تو گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اس شخص سے فرمایا کیا تیرے علاوہ بھی کوئی وارث ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا تیرا اس چیز پر بیٹھنا کیسا ہے جس کا تو مالک نہیں؟ تو وہ شخص آپ کی یہ تنبیہ سن کر اس چٹائی سے اٹھ گیا۔ یہ تو اب ہمارے ہاں کسی کے وہم و گمان اور خیالوں میں بھی نہیں ہے کہ یہاں ورثاء کے حق کا اس قدر لحاظ کیا جائے۔ یہ انتقال کے بعد بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ چراغ تک بجھا رہے ہیں اور چٹائی تک کو استعمال نہیں کر رہے کہ اس میں ورثاء کا حق شامل ہو گیا۔ اب ذرا ایک اور بڑی سمجھنے والی بات جو کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کے دور حکومت کو خلافت راشدہ کا عکس جمیل کہا جاتا ہے، اور گزشتہ سال ہم نے ان کی سیرت پر باقاعدہ 2-3 نشستیں کی ہیں، وہ اسی پیج پر موجود ہوں گی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی اے امیر المومنین، آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ یہ کہ آپ نے اولاد تو چھوڑی ہے لیکن ان کے لیے مال نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، مرض کی وجہ سے، فرما مجھے بٹھا دو۔ آپ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق مار دیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے انہیں دوسروں کا حق نہیں دیا، اور میری اولاد کی 2 میں سے کوئی ایک حالت ہوگی۔ نمبر 1، یا تو میری اولاد اللہ کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے گی یعنی میرے مرنے کے بعد بھی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کافی ہوگا کیونکہ وہ نیکوں کا والی ہے، اور یا دوسری صورت ہوگی کہ میری اولاد اللہ کریم کی نافرمانی کرے گی۔ اس صورت میں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے عملوں کے خود جواب دہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس جواب میں ایک بڑے قابل توجہ پہلو ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو اگر مالدار حالت میں نہیں چھوڑا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی کا حق مار کر اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا۔ تو یہ بھی سمجھداروں کے لیے سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے کہ بندہ دنیا میں مال حرام سمیٹتا رہتا ہے لیکن بعد میں وہ ورثاء کے کھاتے چڑھتا ہے۔ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، یا اس کا مال وہ ہے جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر کے اگلے جہاں میں جمع کروا دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہے جسے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر حرام ذریعے سے اولاد کے لیے مال چھوڑ کے مرنا یہ تو خود جواب دہ ہونا ہے، لیکن اگر ذرائع حلال کے ہیں تو بندہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ اپنی بیوی کو جو کہ اب بیوہ ہو جائے گی اور اپنے بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو
تونگری کی حالت میں چھوڑ کر جائے تو ایسے عمل کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم و جلیل صحابی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے آخری ایام میں ان کو اپنی زیارت کے جام عطا فرمانے کے لیے رونق افروز ہوئے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا کہ آقا آپ جانتے ہیں کہ میرا کتنا مال ہے، میں سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کے فرمایا اِنَّكَ إِن تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ، تیرا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا خیر من ان تترکہم عالۃ یتکففون الناس، تیرا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے دنیا سے جانا اس سے بہتر ہے کہ تو اسے محتاج چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماں باپ کو حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ سارے کا سارا خیرات نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی حصہ چھوڑنا چاہیے تاکہ ان کے بیوی بچے بعد میں لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھتے رہیں اور محتاجگی کی زندگی نہ گزاریں. میراث کی جو تقسیم نہیں ہوتی ہمارے معاشرے کے اندر، اس سے بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور وہ آپ سورۃ النساء کی آیت میں سن چکے کہ جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دوسرا یہ کہ وارث کے مال پہ قبضہ جمانے والے سے قیامت کے انتہائی خوفناک دن میں ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، اور ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دلایا جائے گا. آج تو چند سالوں کی موج مستی ہو گئی، لیکن قیامت کے دن جو مال لوگوں کا وراثت کا دبایا ہے اس کی ایک ایک پائی کا جواب دینا پڑے گا. تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسلام کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق میراث کو، وراثت کو وارثوں میں تقسیم نہ کرنا، یہ ورثاء کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے، اور یہ اسلامی طریقے سے ہٹنا اور کفار کے طریقے پہ چلنا ہے جو کسی بھی مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہے. چوتھی بات، میراث کے حقداروں کا مال کھانے والا ظالم اور کئی صورتوں میں غاصب ہے، اور ایسا شخص ظلم و غصب کی بنا پر جہنم کا مستحق ہے. تیسرا، دوسرے کے میراث پر قبضے کا جو مال ہے وہ مال حرام ہے. دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لینا یہ مال حرام ہے، اور مال حرام سے اگر وہ کوئی صدقہ خیرات کرے گا تو وہ مردود ہے، رد شدہ ہے، وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں، اور ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. چھٹی چیز، دوسروں کی میراث کا مال کھانے سے کمزور لوگوں کی بد دعائیں ملتی ہیں، اور مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہے. تھانے کچہریوں کے باہر آپ دیکھیں، پسماندگی کی زندگی گزارتے ہوئے وہ عورتیں، وہ بچے، وہ افراد کہ جن کے ورثاء مال چھوڑ کر گئے لیکن جعلی کاغذات بنا کے لوگوں نے ان کی زمین جائیدادوں پہ قبضے کر لیے، اور یہ بیچارے ایک روٹی کو ترستے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر ایسے لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 3 بندوں کی دعا رد نہیں فرماتا، ایک مسافر کی دعا، اور دوسری مظلوم کی دعا، اور تیسری باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا اس کے خلاف، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ جو مال غصب کرنا ہے، وارثوں کو محروم کرنا ہے اور ان کو ان کا حصہ نہیں دینا، یہ ساری چیزیں کس قدر نقصان دہ ہیں، ایک ایک کر کے اس کے بارے میں کچھ قرآن و حدیث کے احکام بقیہ وقت میں آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں. مرنے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے مال سے متعلق وصیت کر جائے، اور اسلامی حکم کے مطابق اپنے مال کے 1/3 حصے تک وصیت کی اجازت ہے. 1/3 حصہ
وصیت مثلا وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے مسجد کو دے دیے جائیں، مدرسے کو دے دیے جائیں، یتیموں کو دے دیے جائیں، کسی بھی فلاحی اچھے نیک جائز کام میں خرچ کرنا، تو اپنے کل مال میں سے اسے تہائی حصے تک کی وصیت کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میراث سے محروم کرنے کی یہ صورت بھی عام ہے کہ دنیاوی رنجشوں اور ناراضگیوں کی بنا پر بہت سے لوگ یہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میرے مال میں سے فلاں کو ایک پائی تک نہ دی جائے، حالانکہ شرعی طور پر وہ اس کے مال کا حقدار ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے یہ دو حدیثیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ یہ جو پہلی حدیث پاک ہے یہ ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد و عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں۔ یہاں 60 سے مراد یہ ضروری نہیں کہ وہ 60 سال ہی ہوں، اس سے مراد لمبا عرصہ ہے کہ مرد و عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی خوب نیکیاں کی، خوب اعمال حسنہ کیے، لیکن مرنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ جو ہمارا ترکہ ہے، جو ہماری وراثت ہے، اس میں فلاں فلاں عزیز کا بھی حصہ بنتا ہے، اور وہ وصیت کر جائے کہ ان کو حصہ نہیں دینا اور ان کو نقصان پہنچائے اس انداز پر، تو فرمایا ایسوں کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا، حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی 70 سال تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے، وہی جس کی صورت پہلے ذکر کر دی گئی، تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی شخص 70 سال تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر وہ اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے، تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی دونوں حدیثوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بندہ مرد ہو یا عورت وہ خوب نیکیوں بری زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخر زندگی کے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ اصولوں کے خلاف وصیت کر جاتے ہیں کہ تم نے میرے مال میں سے فلاں کو حصہ نہیں دینا، تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ پچھلی نیکیوں کے سبب تو جنت میں جانا تھا، لیکن اس نافرمانی کی وجہ سے وہ دوزخ کے اہل ہو گئے۔ اور دوسری طرف ایک گناہگار، وہ مرد ہو یا عورت، وہ مرنے سے قبل اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق وصیت کر جاتے ہیں، تو یہی عمل ان کے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں کو حصہ نہیں دینا ناراضگی کی وجہ سے، خفگی کی وجہ سے، تو آگے انشاءاللہ یہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کہ ناراضگی و خفگی کی وجہ سے کوئی کہہ بھی جائے کہ فلاں کو حصہ نہیں دینا، جیسے ہی وہ دنیا سے چلا جائے گا اب اس کا اختیار ہی اپنے مال پر نہیں ہے، ان کی تقسیم اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہی ہوگی۔ یورپ کے اندر یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہاں اولڈ ہوم کا سلسلہ بہت پرانا ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی پہنچ گیا، کہ لوگ اپنے ماں باپ کو خیراتی اداروں کے حوالے کر آتے ہیں۔ بڑی ظلم کی بات ہے کہ اولاد کو جب ماں باپ کو ضرورت پڑی اولاد کی خدمت کی تو یہ اتنے بے وفا نکلے کہ ان کی خدمت گزاری کی بجائے ان کو ان خیراتی اداروں کے حوالے کر آئے جہاں اچھا سلوک بھی ہوتا ہوگا اور ورکر ہی ہوتے ہیں، برا سلوک بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے ماں باپ کو یورپ کے اندر بالخصوص چھوڑ دیتے ہیں تو یورپ کے اندر تقریباً کثرت کے ساتھ گھروں کے اندر کتا یا بلی پالنے کا رواج ہے۔
اور میری معلومات کے مطابق بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی جائیداد وغیرہ کو اپنے اسی کتے یا بلی کے نام کر جاتے ہیں، اور یہ نام کر جانے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں ٹرسٹ کے طور پر خیراتی اداروں کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ وہاں کا کلچر اور وہاں کی ہم آہنگی ہے۔ اسلام تو باہمی محبت، اخوت، پیار، درگزر اور چاہت اور آپس میں مل بیٹھنے اور مل جل رہنے کا درس اور پیام دیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت بڑا جو اس معاملے میں افراد سے غلطی ہوتی ہے کہ کئی جگہ غفلت کی وجہ سے، کئی جگہ ظلم کی وجہ سے، کئی جگہ جہالت کی وجہ سے وارثوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ یعنی ایک وجہ لا علمی بھی ہوتی ہے، ایک وجہ ظلم بھی ہے، اور ایک وجہ جہالت بھی ہے، اور وہ جس کی انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے بڑھتے ان چیزوں کے بارے میں عرض کریں گے۔ جیسا کہ بہت سی صورتوں میں بہنوں یا بھائیوں یا نانی، دادی یا دادا کا وراثت میں حصہ بن رہا ہوتا ہے، بہن کا، بھائیوں کا، دادے کا، دادی کا یا نانی کا وراثت میں حصہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے نہیں دیا جاتا۔ اور یوں ہی بعض صورتوں میں ماں کا حصہ وراثت میں بنتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا۔ جبکہ ظلمن نہ دینا یہ تو واضح ہی ہے کہ وہ جناب ساری چیزوں پہ قبضہ کر بیٹھے کہ اب ہم کسی کو یہ چیز نہیں دیں گے۔ ان صورتوں کے حوالے سے ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہر معاملے میں ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، اور اس کا یہ فرمان وارث کو اس کا حصہ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، جبکہ اسے محروم کر دینا کافروں کا طرز عمل ہے۔ اللہ رب العزت سورہ فجر میں فرماتا ہے، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا برا عمل بیان کیا کہ تم کیا کرتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، کہ تم میراث کا جو سارے کا سارا سامان اس کو ہڑپ کر جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو مسلمانوں کو یہ عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا 13-14 نمبر سورۃ النساء کی واضح طور پہ فرما اللہ کی حدیں ان کو کراس نہ کرو۔ اس پر ایک حدیث سنیے جو مشکات شریف کتاب الفرائض کے اندر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، جو شخص اپنے وارث کی میراث اس کے حصے کو کاٹے گا، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ یعنی اس کا پھر اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو یہاں بنتے ہوئے حصے کو کاٹ لے، ڈنڈی مارے، تو وہ قیامت والے دن وہ جو ایمان والوں کو جنت کا وارث بنایا گیا ہے، ان کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حصہ کاٹ دے گا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ پھر اس انداز پر مال وراثت، جیسا کہ یتیموں کا مال، اس پر آگے ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اسی طریقہ کے ساتھ بیوہ عورت ہے، اب وہ مرنے والے کے بہن بھائیوں نے جناب اس کو اب ایسے ہی سمجھ لیا کہ یہ تو انسانی مخلوقات میں سے، اس کا انسانی مخلوق میں سے ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں منفی نظریات۔ ایک تو بیچاری بیوہ ہو گئی، اس کے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا، اور دوسرے نمبر پر اس کا جو حصہ ملنا ہے، اب یہ گھروں میں بیٹھ کر پلاننگیں ہوتی ہیں، لو جی وہ تو 25 لاکھ کی جگہ بن رہی ہے، وہ تو 50 لاکھ کی بن رہی ہے، وہ تو کروڑ کی بن رہی ہے، اور یہ لے اڑے گی، اس کو تو نہیں دینا چاہیے۔ اس قسم کی حرکات و سکنات
سب سے پہلے تو ایسی سوچ رکھنے والوں کو صرف اتنا سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں، تو جواب ملے گا وراثت پر۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک بندہ مر جائے، جو چیز اس کے پیچھے چھوٹی، مال جائیداد کی صورت میں، وہ تو اسی سے سمجھ لیا جائے کہ جس نے اتنا کچھ جمع کیا وہ سارا کچھ چھوڑ کے چلا گیا، تو اب اس بیوہ عورت کے بنتے حصے کو آپ کاٹ کھائیں گے، وہ جگہ آپ قبضہ جما لیں گے، تو آپ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، وہ مال اسی طرح پیچھے کا پیچھے دھرے کا دھرا رہ جائے گا، البتہ اس ظلم کا جواب قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ پھر یہ ناجائز جو کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے، یہ مال حرام ہے، اور مال حرام کے بارے میں حدیث میں بڑی تنبیہات، قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند شریف میں لکھی، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں۔ پہلا چیز، حرام سے کمایا خرچ کیا تو قبول نہیں، اور دوسرا کہ خرچ کر رہا ہے تو اس کے اندر کبھی بھی برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ دیکھیں، ایک ہے بندہ گناہ گار، اور یہ جو گناہ ہے یہ ناپاکی ہے، یہ ناپاکی دھلے گی نیک عمل سے۔ مال حرام بذات خود ایک ناپاکی ہے، تو کوئی مال حرام سے سخاوت کر کے یہ کہے کہ میرے گناہ دھل جائیں گے، تو یہاں حدیث پاک میں یہ سمجھایا گیا کہ گندگی کو نہیں دھوتی۔ کپڑا ناپاک ہوگا تو کوئی بے عقل جانور یا انسان کے پیشاب سے اسے دھونے لگے کہ میں اسے پاک کر لوں گا، تو وہ مزید گندا کر رہا ہے، اس سے ناپاک کپڑا کبھی پاک نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ پھر آج آ کے جو ہمارا انحصار ہے وہ دو چیزوں پر بنیادی طور پر ہے جس سے ہمارا جسم وابستہ ہوتا ہے، ایک لباس اور دوسرا غذا، کہ دھڑا دھڑ یہ چیز پسند ہے، یہ پسند ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی آمدن محدود ہے، وہ اچار سے بھی روٹی کھا لیتا ہے، دال سے بھی کھا لیتا ہے، چٹنی سے بھی کھا لیتا ہے، اور یہ بالکل صدیوں پرانی بات نہیں، ہم اچھے طریقے سے دیکھتے تھے، یہ چاٹیوں کی لسی ہوتی تھی، اس میں نمک مرچ ڈال کے لوگ اس سے روٹی کھاتے تھے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ تو زیادہ تر یہ ہے کہ اپنے مال کو اپنے پیٹ کی ہوس اور آگ بجھانے کے لیے اس کو کھینچا تانی کرنا۔ اب یہ جو مال حرام سے گوشت پوست بڑھتا ہے، وجود گروتھ پکڑتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کنز العمال میں علی متقی ہندی نے اس حدیث کو نقل کیا، اس کے راوی امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑھا ہو۔ ظاہری بات ہے کہ خوراک جزو بدن بنتی ہے، اسی سے گوشت پوست میں اضافہ ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے وجود پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے جو حرام سے پلتا بڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف جس کو امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر نقل کیا، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا نسخہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یا وظیفے چلے پوچھے جاتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے یہ پڑھو تو دعا قبول ہو جائے گی، یہ کرو تو وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ان چیزوں کے پیچھے بھاگم بھاگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 100 باتوں کی ایک بات بتا دی، اور وہ بھی اپنے لاڈلے صحابی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ غذا کو پاک کر لو، رزق حلال کا کھاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔
مستجاب الدعوات وہ کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ بندہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ حضور پر نور شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے، حالت اس کی عجیب ہے، لمبا سفر کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکار رہا ہے۔ اور یہ جو یا رب پکار رہا ہے، اللہ کے حضور عرضیاں پیش کر رہا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی جو کپڑے پہنے وہ حرام آمدن سے پہنے ہوئے ہیں، جو پیٹ میں اس وقت غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جو لوگ ورثاء کے حق کو کھاتے ہیں وہ مال حرام کھاتے ہیں، اور ایسی حالت میں نہ نمازیں قبول، نہ ان کے اعمال قبول، نہ دعائیں قبول۔ لہٰذا زندگی بڑی مختصر ہے اور زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ایک ایک قطرہ ٹپک 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 کے ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ پچھلے چھوڑ گئے، ہم بھی چھوڑ جائیں گے، نہ ہم سے پہلے والے مال اپنے ساتھ لے کر گئے اور نہ ہم لے جائیں گے۔ اور کوئی وصیت بھی کر دے کہ میرا سونا چاندی میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، تو وہ سونا چاندی اس کے لیے قبر میں نافع نہیں ہوگا کہ اس کی قبر میں بہتری کا کوئی سامان لے آئے۔ لہٰذا ہم لوگوں کا مال جو وراثت میں حصہ بنتا ہے اس کو ہرگز نہ کسی صورت بھی ہڑپ نہ کیا جائے۔